رسالت مآب کے پیغام کو سمجھیں, ان کی شریعت کو سمجھیں, جس طرح کے لاما صاحب نے ہمارے سامنے رکھا ہے اس طرح ہم چلیں کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اسی لیے جناب رسالت ہمارا بیمہ کیا ہے؟ بیسیکلی غربت کے خلاف جہاد ہے. جناب رسالت مآب کا فرمانے علی شان ہے کہ غربت انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ غربت اگر انسانی شکل میں میرے سامنے آ جائے تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. بابے فریدہ شیر سنیا نا صاحب نے کہ 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدہ ٹو جینا لبے 6واں تے پجے جاندے نو. واہ, یہ ہے ہم لوگوں کو غربت سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب جناب رسالت مآب نے فرما دیا کہ غربت انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے, ہم زندگی میں جتنے بھی غلط کام ہم سے ہوتے ہیں یا معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں, ضرورتیں نہیں کرواتے, ضرورتیں کرواتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں, بیوی بچوں کے لیے کرتے ہیں, مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں تو پھر کرتے ہیں. عزیز ساتھیوں, اسی چیز میں سے نکالنے کا نام بیمہ ہے. میں یقین مانے مجھے اگر پیسوں کی طلب ہوتی تو میں ایریا مینیجر اور رہتا. پاکستان میں سب سے ہائی پیکج تھا میرا, 8 لاکھ روپیہ ملتا تھا مجھے. پیٹرول کا صرف 3.5 لاکھ روپیہ عزیز ساتھیوں ملتا تھا ایک مہینے. ابھی میں اس کے بعد میں سیکٹر بنا ہوں. سیکٹر بننے کے بعد بھی مجھے 7 سال ہو گئے ہیں آزون نیٹ, تو اسی سال میں میری پوسٹنگ ہوئی ہے. تو عزیز ساتھیوں, یہ انکم کے لیے اب میں کام نہیں کرتا. اب ہمارا مشن ہے, رضوان صاحب ہو گئے, میں ہو گیا, ہم جس مقام پہ ہم مشنری جذبے کے ساتھ کام کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی تک 70-80 لاکھ انشورڈ ہیں لوگ, 22-23-24 کروڑ کی آبادی ہے. اپنے سرگودا تو دیکھیں, ہمارے 4 ڈسٹرکٹ ہیں, 17 تحصیلیں ہیں اور 1.25 کروڑ کی آبادی ہے. اور منیر صاحب نمبر آف پالیسیز کتنے ہیں؟ 6,25,000 سے صرف 6,25,000 پالیسیز ہیں صرف سرگودا زون میں. کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ چنور سے شروع ہوتا ہے تو وہ کے پی کے کی سرحد تک 350 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے, 125 کروڑ کی آبادی ہے. گنجائش بہت موجود ہے ساتھیوں. مارکیٹ میں پاکستان میں پیسے کی بھی کمی نہیں ہے. میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں پیسے کی کہ پیسہ کتنے ہیں. 800 روپے کے سگریٹ پیے ہیں پاکستانیوں نے پچھلے سال, 800 روپے کے. 40 ارب روپے کے لوگوں نے اپنے بچوں کو ڈائپر لگائے ہیں ایک رات کو پرسکون کرنے کے لیے. 40 ارب روپے کے ڈائپر. یہاں پہ ہم سارے جو لوگ بیٹھے ہیں کسی کو ڈائپر نہیں لگا ہوا. ہماری تو والدین نے دادیاں نے لگوٹ کو نظام چلایا ہوا ہے. 40 ارب روپے کے. اس کا مطلب ہے لوگ اپنے بچوں کی ایک رات کو پرسکون بنانے کے لیے بھی 40 ارب روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو پھر جہاں پہ بچوں کی ایجوکیشن ہو, بچوں کا تحفظ ہو, بچوں کی قلم کتاب کا تحفظ ہو, ان کی شادی کے لیے پیسے ہوں, ان کی ایجوکیشن کے لیے پیسے ہوں, عورت کی چادر چادری کا تحفظ ہو, بڑھاپے کی لاٹھی ہو, قومی سیونگ ہو, قومی انویسٹمنٹ ہو, قومی ترقی ہو, یہ سارا کچھ کیا ہے؟ بیمہ ہے عزیز صاحب. تو پھر ہم کیوں نہ لوگوں کو قائل کریں؟ ہم نے کتنا بیمہ کیا لاسٹ ایئر؟ 15 ارب روپیہ یار. 1500 روپے کی کارپوریشن ہے. جب آپ بتاؤ سر 1500 روپے کی کارپوریشن, 98 ارب روپیہ پروفٹ ہے یار. ایچ پی ایل کا 35 ارب روپیہ پروفٹ اور اسٹیٹ لائف کا 98 ارب روپیہ. اتنی بڑی کارپوریشن. اور دیکھ لیں ہم 15 ارب روپے کا صرف فرسٹ ایئر پریمیم کیا ہے ہم نے. جو نئی پالیسیاں لوگوں نے کروائی ہیں کتنے کی ہیں؟ 15 ارب روپے کی. عزیز ساتھیوں, مارکیٹ میں پیسہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر 800 روپے کے سگریٹ پی رہے ہیں, یہ سادہ دی گل ہو رہی ہے. ویڈیو بند نہیں, میں کہنا نہیں چاہنا. حالانکہ دوسرے پالو تو گل بہت ہی ہو جاتی ہے کہ پکے والے جڑی سگریٹ ہے. آپ سیریس ہو گئے تھے تو میں نے کہا اس لیے, یعنی مقصد نقطہ یہ سمجھانے کا تھا کہ عزیز ساتھیوں مارکیٹ میں پیسے کی کمی نہیں ہے. یہ 10 لاکھ روپیہ کام عمران مجھے آپ کا پسند نہیں ہے, یہ کم ہے کام. مجھے آپ سے 50 لاکھ 60 لاکھ 75 لاکھ 1 کروڑ کا سوچیں یار, 1 کروڑ کا سوچیں. بطور ایریا مینیجر ایک مہینے دسمبر میں 5 کروڑ 70 لاکھ روپیہ پریمیم کیا ہوا ہے. کتنا؟ 5 کروڑ 70 لاکھ. 5 کروڑ 70 لاکھ. وہ بھی دسو تو مہینے کا 10 لاکھ کرو گے تو میں تو خوش ہوں. کیا ایک پریمیم ملو خوشی پچا سکتا؟ نہیں. اشفاق یہاں پہ بیٹھا ہو کہتا ہے ایریا مینیجر بننا ہے. یہاں پہ ہمارا شاہ صاحب بیٹھے ہیں کہ ایریا مینیجر بننا ہے. منیر بیٹھا ہے یہاں پہ ایریا مینیجر بننا ہے. سے ریپرزینٹیٹو یہاں پہ ہمارے ثاقب جیسے لوگ بیٹھے ہیں, توقیر آباد جیسے نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں جو آرگنائزر بننا چاہ رہے ہیں. جو آرگنائزر ہیں وہ آگے ایس ایس ایم بننا چاہ رہے ہیں. تو جی ساتھیوں, یہ صرف میں نے بنیاد یہ گفتگو آپ سے کی تھی کہ میری یہی تقریر, جتنی دفعہ بھی ملاقات ہوگی یہی ہونی.
کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک اگر کسی چیز کے خلاف سب سے زیادہ جہاد ہوا ہے تو وہ ہے غربت. اسی لیے جناب رسالت اللہ نے فرمایا کہ غربت انسان کو کفر کے قریب لے جاتی. مولا علی کا فرمانے والی شان ہے کہ غربت اگر انسانی شکل میں میرے سامنے آ جائے تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. علامہ صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ کسنا در جہاں محتاج ہے نقطۂ شرح میں بھی اس تو بات کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ رہے. یہی ہمارے آقا اور مولا کی شرح مبین کا نقطہ ہے. تقریر یہی ہے, یہ یہاں سے شروع ہونی ہے, اس شعر تک ختم ہو جائے. اس کے بعد پھر پریکٹیکلی باتیں ہونی ہے کہ ہوا کیا ہے, کرنا کیا ہے, ہوا کیا ہے, کرنا کیا ہے. جتنی دفعہ چاہو گے یہی تقریر کرنی ہے. میں اس سے اچھی اور مبصر تقریر اور کوئی نہیں ہے میرے پاس, اس سے بہتر دلیلیں اور کوئی نہیں ہے میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کہ یہ کام کتنا ہے, محنت کرنا کتنا ضروری ہے. محنت کرنے والا کیا فرمان ہے جناب رسالت کا, اللہ کا دوست. اللہ کا دوست. محنت کرنے والا اللہ کا دوست. جناب رسالت کی ایک اور فرمانے والی شان ہے, کہتے ہیں کہ سوال آدھا علم ہے. سوال آدھا علم ہے. پوری حدیث مبارکہ اس طرح ہے کہ سوال آدھا علم ہے, میانہ روی آدھی معیشت ہے. واہ. میں چونکہ ایم کام ہوں, ماسٹر ان کامرس, تو میری یہ فیلڈ ہے. جب میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی دیکھی تو میں اس طور پہ لگ گیا اچھا 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 ٹھیک ہے, میانہ روی آدھی معیشت ہے. ادھی کی بڑا سوچنے سمجھنے کے بعد میں اس نتیجے پہنچا آدھی معیشت ہے. مجھے لگتا ہے محنت کرنے والا اللہ کا دوست, میانہ روی کرنے والا جناب رسالت آپ کا دوست. اللہ نبی کا دوست ہوئے تو تنگ دست ہو سکتا ہے تو نہیں ہو سکتا. انہوں زمانہ نہ جانے کتنا ہو سکتا ہے. کوئی ہوئے پکا والا دوست نا, پھر یار ادھر پکی ہونی چاہیے تھی پھر ہی مزہ. کوئی جنہ دی پکی ہے تو پھر دیکھ لو کہ لاما صاحب کہتے ہیں کہ سکندر گیا, وہ تلوار گئی, ادھر لٹیا ہوا دولت چلی گئی, انہوں اج ایشیا کوئی جانتا بھی نہیں. لیکن ساڈا بلال, سیدنا بلال کیا مقام ہے پوری دنیا دے کونے کونے دے. جڑا انہوں نے نغمہ گایا وہ پہلی بار وہ لفظ ہی استعمال کرتے ہیں کہ جو انہوں نے نغمہ پڑھیا جڑا جناب رسالت باب نے اور لاما صاحب نے کہتے ہیں کہ اے بلال تیری شان واسطے نال اے جڑی اذان رکھی سی, نہیں تے پیغام ہور بھی بن سکتا سی. اے تے تینوں شان جناب رسالت باب نے تینوں خانہ کعبے تے چڑھا. چونکہ لاما صاحب کی نظم ہے کہ ابو جہل وہ دی روح خانہ کعبہ میں جا کے بین کر دی ہے. وہ بڑی مزدار پڑھنے والی ہے کہ محمد نے سامنا کی کر دیتا زبردست سے. انہوں نے ساڑھے بچے ساڑھے تو دور کر دیتے, وہ تاڑیاں کھجوراں دے وچ کیڑے پڑ جائے. مطلب ادھر دی لٹلی جڑی لاما صاحب نے پوری لکھی کہ محمد نے کیتا کی ہے, کریش کی عزت نہیں کرتا. یہ غلاماں نو نال دسترخوان تے بٹھا لیندا, نال خود بیٹھ کے بھی کھانا کھاتا ہے. ایہی بدلیا, ایہی نکلنا. میں جدوں کہنا نا برادریاں چوں نکلو, فرقہ بندی اور کہیں ذاتی کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں لاما صاحب کہتے ہیں. حج ذکر برادریاں چوں نکل دے, یہ حج ذکر بہت سٹے نہیں اپا بگلا چوں مطلب ہور لٹرلی کی ہے گیا. مطلب برادری نو اسی اہمیت دی ہے یار, بھی میں دے تے آ جی ہے میرا بھائی. برادریاں تو اوپر اٹھی, اشرف المخلوقات انسان مسلمان دا ٹائٹل سارے بھائی. یہی دے ابو جہل نو مسئلہ کی سی گا, ہور تے کوئی مسئلہ نہیں سی. مجھے عزت نہیں ہے بلال دسترخوان تے بٹھائے ہوئے اور جی ساتھیوں پہ یہی میں محنت ہوتے اور کیا ساتھیوں کو بتاؤں کہ محنت کریں, رات دن محنت کریں. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, میں محنت کر رہا ہوں, میں کامیابی مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی. محنت کبھی رائے گا نہیں جائے, محنت کبھی رائے گا. محنت کا صلہ ملتا, مالی دا کم پانی دینا پر بچنا پاپ, مالک دا کم پھل پھول لانا لا بھئی اللہ. بندگی کا عالم ہے ادھر ہی سوچنا لا بھئی اللہ, لیکن لگتا کہ نہیں لگتا. بندگی کا عالم ہے ادھر ہی سوچنا لا بھئی اللہ, لیکن جناب رسالت ماں کے طور پھر ایک ذہن میں جا رہی ہے. ایک نے آگے آپ کی شکایت کی تھی کہ میں بڑا غریب ہے, میرا کچھ نہیں کیا, میری مدد کی تھی. آپ نے فرمایا تیرے گھر کوئی چیز ہے؟ آپ نے انہوں نے کیا کہ حضور میرے کو تو صرف ایک نماز پڑھنے واسطے جوڑا دا جڑا یا نماز ہے وہ ایک پیالہ. آپ نے فرمایا پیالہ لے. آپ اپنی محفل میں بیٹھے سی, حضور دے صحابہ کرام اور بھی بیٹھے ہوئے سی. آپ نے وہ پیالہ پکڑ کے کیا کہ بھیا کوئی خریدنا چاہتا,
ایک صحابی نے کیا کہ حضور میں ایک درم ڈالوں گا، نہیں ایک نہیں دو. وہ حضور نے فرما دیتا ہوں کہ صدقہ یا رسول اللہ جدہ تسی فرما دے. وہ پیالہ لے لے کے حضور دے ہاتھ لا کے دو انہوں نے دیتے. آپ نے پھر ادھر کی کیتا کلہاڑا کو ہے ادھر چ لکڑی اپنے دستے مبارک دے نال ایڈ کر کے ان 35 صاحب بنو کہ چلا جا ہم 10-15 دن نظر نہ آئی جا کے محنت کر جنگل جا لکڑیاں کاٹ 15 دن واپس آیا حضور دی خدمت وچ کہ حضور سکے کچھ کٹھے اب 15 دن دی لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں سی بیچیاں اے طریقہ کار حضور نے سانوں دسیا امت لی ہے اے جنہ ایسے میں تانوں ان سینٹر والی بات عزیز ساتھی بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں. کوئی فرد ہو کوئی خاندان ہو یا کوئی قوم عزت وقار سوورینٹی اسی کا ہی ہے جو تکڑا ہے جو معاشی طور پر تکڑا ہے جو فزیکلی تکڑا ہے جو ریسورسز وائی تکڑا ہے. ریسورسز میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے. آج اگر ہماری ایسے فرد کو عزت نہیں کرتا یا ہمارے خاندان کی عزت نہیں کرتا یا اوورال آ جائے پاکستانی قوم تو جرم ضعیفی کی سزا ہے. اگر امریکہ یہ یورپی یونین ہمارا بازو مروڑتا ہے تو یہ ہم کمزور ہیں. تو ابھی ہم ایٹمی طاقت ہیں اس کے باوجود یہ حال ہے. آئی ایم ایف ہمیں ڈکٹیٹ کرتا کہ نہیں کرتا؟ پیرس کلب ہمیں ڈکٹیٹ کرتا کہ نہیں کرتا؟ یورپ ویسٹ ہمیں ڈکٹیٹ کرتا کہ نہیں کرتا؟ یہ جرم ضعیفی کی سزا ہے جی ساتھیوں. یہ ہے جرم ضعیفی کی سزا جو لاما صاحب نے کہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے اصل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجا. عزیز ساتھیوں جو ہم یہ کام کر رہے ہیں 1500 روپے کی کارپوریشن ہے. ہم پاکستان کی قومی سیونگ کو موبلائز کریں. کسی بھی قوم نے اگر ترقی کرنی ہے کسی بھی ملک نے اگر ترقی کرنی ہے تو انہوں نے اپنی قومی سیونگ کو موبلائز کیا. پہلے محنت کی پھر پیسہ بچایا اس پیسے کو انویسٹ کیا اس انویسٹمنٹ سے ترقی آئی پھر خوشحالی آتی ہے. جن قوموں نے بھی ترقی کی ان کا سیونگ ریٹ 25 سے 30% تھا. عزیز ساتھیوں ہمارا سیونگ ریٹ کیا ہے؟ 100 روپیہ کماتے ہیں 5 روپے بچاتے ہیں 95 روپے خرچ کرتے ہیں. اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا دوست کہیں گے شیطان کا دوست. ہم اس قوموں میں آ رہے ہیں جو شیطان کے اب ساتھی بن گئے ہوئے ہیں فضول خرچی کر رہے ہیں. بھائی 100 روپیہ منیر بھائی کمائیں تو 5 روپے صرف بچائیں بقایا 95 روپے خرچ کر دیں. یہی فضول خرچی ہے نا. بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جتنی انکم ہے اس سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو پیسے اوپر آ گئے ہوتے ہیں. عزیز ساتھیوں معاشی ڈسپلن از دی مدر آف آل ڈسپلن. معاشی ڈسپلن از دی مدر آف آل ڈسپلن. اگر یہ نہیں ہے تو پھر تنگ دستی کے لیے تیار ہیں پھر لوگوں کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار ہیں. اور سب سے مشکل کام ایک سفید پوش آدمی کا شریف آدمی کا ضرور ہے کہ اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے نکلے اس سے. یار اللہ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دے دیا. بات تھوڑی اور ہونی شروع ہو گئی ہے لیکن یہی ضروری ہے باتیں. عزیز ساتھی بیمے کی باتیں آپ کو آتی ہیں. میں 03 آپ کو پڑھانا شروع کروں جیون ساتھی شروع کروں یا فارم فل کرنے کی بات کروں یہ سارا کام آپ کو آتا ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یار یہ کام کتنا عظیم ہے. نہ صرف میں اپنے لیے کر رہا ہوں بلکہ اپنوں کے لیے کر رہا ہوں. اپنوں میں کیا ہے؟ اپنے رشتہ دار بھی آ گئے دوست بھی آ گئے محلے دار بھی آ گئے گاؤں والے بھی آ گئے شہر والے بھی آ گئے اپنے ہم وطن بھی آ گئے. اس جذبے سے کام کرنا ہے تو پھر نتیجے کچھ اور ہوں گے. ہم کہتے ہیں یار بیمے کے لیے جاتے ہیں ہماری کوئی بات نہیں سنتا ہماری زبان میں تصیر نہیں ہے دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں. پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں. بے باکی لاما صاحب کہتے ہیں اس وقت آتی ہے جب دل اور زبان ایک جگہ پہ ہو. جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے عزیز ساتھیوں. جو صرف زبان سے نکلتی ہے وہ کانوں تک پہنچتی ہے عزیز ساتھیوں. تو یہ چیزیں بہتر کرنا ہے بہتر کرنا ہے عزیز ساتھیوں. محمد سہیل جنجوا شہزادے 15 لاکھ روپے آپ کا کام ہوا ہے. 15 لاکھ روپے اور کر کے آپ نے ایس ایس ایم بننا ہے. جی سر ہے ارادہ آپ کا؟ سر میں انشاءاللہ اسی یکم پہ پورا کر دوں گا. سوری اسی یکم پہ انشاءاللہ کمپلیٹ کر دوں گا سر اسی انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے میں یہ ٹیکنیکل مجھے یقین مانے آج بھی بریسٹ وغیرہ کا اس طرح ابھی سمجھ رہا ہوں مجھے یہی کام آتا تھا. ٹیم بلڈنگ کرنا ٹیم کے ساتھ محبت کرنا انہیں گروتھ کرنا. میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں کہ ایک آرگنائزر کتنی بڑی شان ہے. کون کون آرگنائزر ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو جونیئر آرگنائزر سینئر ایس ایم کون ہے اور سیل مینیجر آپ ہیں دو ہیں اور آپ سارے ایسا نہیں دیکھیے اوکے. یار آپ کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ ایک ویگنو کو سکے بیچنے والے کا ہاتھ ایک آرگنائزر نے پکڑا. کتنے سرور مارکیٹ میں اور ہیں جنہیں آپ کے ہاتھ کی ضرورت ہے.
कितने सर्वर और हैं मार्केट में जिन्हें आपके हाथ की जरूरत है, जिन्हें आपके आश्रय की जरूरत है, जिन्हें आपकी मोटिवेशन की जरूरत है, जिन्हें आपके पैगाम की जरूरत है, जिन्हें आपकी जरूरत है। अजीज साथी, सर तो सफर तो करें। आज मुनीर बसरा साहब, मकबूला बराड़ साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, उन्हें नहीं पता, लेकिन हर महफिल में उनका जिक्र होता है। ये है यार कमाल। हम चाहते हैं कि नगद दाद हमें मिले। वो कह रहे यार मेरा सर्वर पूरा हो गया खाता यार, जो तू कहना है ना कि उस्ताद मोहतरम मेरे पूरे हो जाते हैं कि मेहनत सारी की। वाह यार जोनेट बच्चा लगा साडा ते उस्ताद मोहतरम कहना आज भी जोनेट लगे जैसे पहले कॉल करता है सामने हुंदा आज भी उन्होंने कॉल आती थी इसे तरह नहीं सुनवा के अस्सलाम वालेकुम सर और मना कीता ना यार कल्ला रात कह लेगा नहीं जोनेट है तुम मुनासिब नहीं लगता बाकी सेक्टर देख दोगे। मैं कह सेक्टर भी देखे, एरिया में भी देखे, एसएसएम भी देखे, एसएम भी देखे। मैं तो चाहता हूं कि देखे कि नेकी की हुई है मेरे साथ। या मेरे वाले साहब जवान में फौत हुई तो मेरा इन्हां दे ऑफिस तो मेरा गांव जिहड़ा हैगा 40 किलोमीटर तो ज्यादा वा। एक ऐसा जिहदी 3368 रुपए की पॉलिसी है यार, ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੌਪ ਏਰੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੌਪ ਉਹਦਾ ਸੇਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬਸਰਾ ਸਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਆ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਕਬੂਲਾ ਬਰਾੜ ने 17 साल एरिया मैनेजर इतनी कर ली, 9 साल पाकिस्तान को जो कोई रिकॉर्ड नहीं मेरा ख्याल तोड़ सकता। मैं कहा नहीं मैं तो 2 साल बढ़ना सेक्रेटरी मैं इतना लंबा नहीं रहना है। 9 साल पाकिस्तान को लगातार टॉप किया यार, एक आधी बारी जुगाड़ हो सकता है, 9 साल नहीं हो सकता ये, और ऐसे ही हो नहीं सकता। यानी बीमा लोगों को जोड़ने का नाम है, लोगों को जोड़ने का नाम, लोगों को लिंक करने का नाम, लोगों को भाईचारा क्रिएट करने का नाम, लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा करने का, लोगों के अंदर शौक पैदा करने का, बच्चे का अपनी फैमिली के नाल मोहब्बत का। तो जेड़ा ये काम करना आंदा होवे जिन्हों वो बंदा ठीक नहीं तो ठीक केड़ा वा? लोगों को जेड़ा कोई जोड़ रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है। जेदा बीमा ठीक है वो बंदा ठीक है। मेरा सिंपल फार्मूला जेदा बीमा नहीं ठीक है कैसा जी वो बंदा ही नहीं ठीक है, बंदा बस कुछ कर नहीं रहा जे बुरा नहीं ते चंगा भी एडा कोई नहीं। इतने इतना शानदार अल्लाह ने पेशा दिया हो, इतना शानदार काम हो, लोगों को जोड़ने का, लोगों के अंदर भाईचारा कायम करने का। मेरी टीम का नाम क्या था? बीमा ब्रो, बीमा ब्रदर से, बीमा ब्रदर पाकिस्तान शार्ट में हम कहते थे बीमा ब्रो। भाईचारा जो अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। मेरी कामयाबी की वजह ये थी, मैं एरिया मैनेजर बनना चाहता था, मैं अपने जूनियर को भी एरिया मैनेजर बनाना चाहता था। मैं अगर तरीक साथ था तो मैंने उनसे भी तरीका रकम करवाना चाहता था। मैंने 2 करोड़ पहली दफा फैसलाबाद जोन में किसी सेल्स मैनेजर ने 2 करोड़ किया था तो आपका भाई था, तो मैंने तो अपने सेल्स मैनेजर सोचा नहीं ये तो 2 हो गया, तुसी 3 करके दिखाना है, तुसी मेरे तो बड़े कामयाब बनना। बाद में आने वाला पहले वाले से बेहतर ही होना। मोबाइल के मॉडल देख ले, हर चीज देख ले, ऐसे ही हो रहा है ना। बाद वाले पहले तो बेहतर होना। आप सब ने इमरान से बेहतर होना है, आप सब ने रिजवान साहब से बेहतर होना है, आप सब ने सर्वर से बेहतर होना है। ये है तरतीब। इतना ज्यादा इंस्पायर नहीं मेरे को होना, वो पता नहीं 13 करोड़ करता रहा, पता नहीं कितना कमाल आदमी होना, नहीं कोई एडा वाला मेहनत 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 बस 24 घंटे बीमा। मेरी वालदा साहबा हमेशा ही वो हुन भी कहे ना कि मैं वैसे बहुत आराम ना बोलता, आसा बोलना है। मेरी वालदा साहबा कहती है कि थोड़ा उच्ची बोलने सुनना नहीं तेरा, मैं फिर उच्ची बोलने लग पिया नाल मजाक ना मैंने कोई कहते अब हुण ही तेरे स्टेट लाइफ वाले का फोन आ गया तू इन्ना उच्ची फोन ते गल करिए तीसरे घर च पता लगना तीसरा घर साडे कोल क्या बाबर दा आ बाबर दे घर दी आवाज जानी तेरे। मैं क्योंकि एक्साइटमेंट नाल गल करदा और उन्हां दा बिल्कुल ऑब्जर्वेशन नहीं उदा मैंने पूछ लो बीमे तो अलावा मेरा बोलण तो दिल नहीं करता। मैं कहना चला जा यार तू की मेरे ख्यालात दी दुनिया दे विच आके यानी कि कंकर नहीं करता पिया। मैं अपनी मस्त दुनिया दे विच बैठा, मैं इस टाइम इमरान गोंदल दा सोचदा पिया या मैं जिशान दा सोचदा पिया या मैं सोचदा पिया अमानत भट्टी की करदा होना है, तू आगे भी साइकिल मारदा पिया या मैं सोचदा पिया चलियोट से मेरे पाकिस्तान का लीडर चाहिए 60 ऑर्गेनाइजर रियाज के पास है सिर्फ यार मुझे उधर से तो पाकिस्तान का लीडर चाहिए। मैं इधर तो सोचता हूं ना मैंने ते और कोई आके गल करदा है तो मैं ना यार इनु बैठो तो जेड़ा है मैं मना की तो है कि 10-11 बजे तक मेरे कमरे च कोई ना सुबह पूरी तरह ज़हन साजी हो जाए। मैं एक दफा टीम नु फोन कॉल करना लगे, मैं एक बंदे तक अपना पहुंचना, मैं सेक्टर दे नाल गुफ्तगू करना, हर चीज तक पहुंचना। मैं अपने आप को रोकिया होया अजी साहब जी तुसी भी अपने आप को डिसिप्लिन इतना ही करना कि हर वो चीज नु जहर समझना जो तुहानू तुहाडे मकसद तो दूर कर दी। मकसद तुहाडा की है एसआरओ ते ऑर्गेनाइजर बनना फौरी तौर पे
ऑर्गेनाइजर होते सीनियर ऑर्गेनाइजर बन, सीनियर ऑर्गेनाइजर होते 18 ग्रेड में एरिया मैनेजर बनना है वफाकी अदारे में, एरिया मैनेजर हो तो आगे बढ़ना है सेक्टर मैनेजर मार्केटिंग है, मैनेजर मार्केटिंग हो तो आगे बढ़ना है कि जोन हेड। और जोन हेड क्या है यार, मैंने आती ने कहा था कि यार मेरे लिए ये दायरा वसी हुआ से, मैं समझता हूँ कि जूनियर ऑर्गेनाइजर जिसे एसएम आज कहते हैं, एसएम से लेके कंट्री हेड क्वीन हेड जिसे कहते हैं, एक ही काम है लोगों से काम करना, दायरे ही वसी हो रहे हैं ना भाई। एज ए ऑर्गेनाइजर आपके पास 10 लोगों की टीम है, टीम से काम करवाना, एसएसएम हो गए, एसएम है, एसआर है, टीम भी बड़ी है ना, उसी काम करवाना, एरिया मैनेजर ऐसी, सेक्टर हेड ऐसी, ऐसी कंट्री हेड। तो ये एसआर तो बाद जॉब बदल जाती, सिर्फ दायरा ही बड़ा होता है। बतौर जोन हेड या बतौर सेक्टर हेड या एरिया मैनेजर कोई फर्क नहीं, सिर्फ ये कि दायरा खिदमत का बड़ा हो, ये है। और मैं कोई नहीं इससे चाम निकालता कि जनाबे वाला को फलाना मेरे अंडर काम कर रहा है या ऑफिस मेरे अंडर काम कर रहा है या मार्केटिंग मेरे अंडर, मिल के सब मिल के काम कर रहे हैं, कोई किसी के अंडर उस तरह नहीं, मेरी उस तरह की सोच नहीं है, मैं भाईचारे वाली सोच हूँ, सबको साथ लेके चले, जरा मिल के चले, जो काम बेहतर कर रहा है उसी को प्रोटोकॉल हो, उसी को इज्जत हो। प्राइस एंड अवार्ड अभी जोन हेड के तौर पे यार प्राइस एंड अवार्ड 60 लाख रुपया है मेरे पास, जोन के पास ना कितना 60 लाख, तो तौर एरिया मैनेजर 1 करोड़ पे ऐसे यार मीटिंग फंक्शन करते हैं, ऐ शान एरिया मैनेजर। एरिया मैनेजर अपने आप में एक कारपोरेशन है दी साथ, मैं नहीं हटना बोल रहा हूँ, इतना ही काफी है यार, मैं देख चुकी हूँ कि खाना वाना भी कुछ आ चुका है, लेकिन आखिर में ये क्या है वो रूमी साहब फरमाते हैं ना कि रूमी साहब फरमाते हैं कि यू आर नॉट ड्रॉप इन ओशन, यू आर नॉट ड्रॉप इन ओशन, यू आर एंटायर ओशन इन अ कि तुम समुद्र में कतरा नहीं बल्कि कतरे के अंदर पूरे का पूरा समुद्र। और रामा साहब ऐसी अंदाज नो दो अंदाज कहते कि कहते कि उन्होंने पूछेगा इंसान, आपने फरमाया इस जरा जरा, उनके जरा आपने फरमाया इस जर्रे को रहती है वसत की हवस हरदम, ये जर्रा नहीं शायद सिमटा हुआ जरा है, चाहे तो बदल डाले है चमस्ता की, ये हस्ती है दाना है बीना है तो आना है। जी साथियों ये है, इस पे आपने फोकस करना है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान अल्लाह सुब्हाना ताला की सबसे बेहतरीन मखलूक है, सबसे बेहतरीन अल्लाह सुब्हाना ताला की क्रिएशन है। इसीलिए लामा साहब ने कहा था कि डरता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से क्या, नाकदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू, देख आकर पूछे जाना में कभी कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू मर भी तू, वाई नाकामी के तू मोहताजे साकी हो गया, वाई नाकामी के तू मोहताजे साकी हो गया, मैं भी तू मीना भी तू मस्ती भी तू हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह भी तू राह रोह भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू। क्या अगर फैसला कर लिया तो फिर कोई नहीं रोक सकता, मुखालफत नहीं देखनी। मेरे रिश्तेदार ने तो मुखालफत की एक कोई मुंडा है कौम कीता सी साडे खानदान दो केड़े काम च चला गया, सारे रिश्तेदार मेरी तारीफ करते हैं, भाई ठीक रह गया। नौजवानों को कहते हैं सरवर को देखो किस तरह तरीके, मैंने अजीज साथियों यही काम अप करने में, चूंकि मैंने यतीमी भी देखी है तो सिर्फ यही है। एक वक्त सी कि मैं बतौर से रिप्रेजेंटेटिव मेरी हल्की सी दाढ़ी से 19 साल की उम्र में से दाढ़ी मुझा रही है, मैं किसी करोड़ की पॉलिसी समझाता सी, करोड़ मचोटी मैनू भी देखती कि इतना छोटा जिना आज तो मेरा वजन फिर बढ़ गया होया गया, लेकिन तू भी पतला जिना सी, इस नौजवान तो भी ज्यादा पतला ही दाढ़ी थी, ते मैनू अपनी उम्र ज्यादा दिखाने लई या पाई लगन लई या मेरी गुफ्तगू दे विच वजन आवे जेड़ा दलील ते चूंकि स्टेट लाई थी वो एडा बच्चा यार करोड़ां दी गल्लां करदा पिया, मैं उसलो दाढ़ी बढ़ाई। आज फिर मैं जोन हेड हो गया कि तो मैं थोड़ी काली करता सी, हूं काली करनी छड़ दी है वाइट ते थोड़ा सुमेदार लगा फिर तो तुसी इतनी गल समझ के मेरी ये गल बहुत सीरियस लेना, अब फैसला करना है कि जबरदस्त तरीके दे नाल असीं साथियों काम करना है इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। बड़ा बंदे जाके फिर बैठेंगे मैं हदिया मैं करना है जी जी जी